الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. There is a very common question جو ہمیں یقین ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے آپ نے بھی سنا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات اٹھے ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں تو فرعون جیسے شخص کے لیے حضرت آسیہ علیہ السلام جیسی پاکیزہ اور ایماندار خاتون کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور ایسا ہی ایک سوال حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو لے کر بھی کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات بہت ہی تفصیل سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ سوال بیسیکلی قرآن کریم کی سورہ نور آیت نمبر 26 جس کی تلاوت ہم نے ابھی ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی کی ہے، اس کے غلط مفہوم کی وجہ سے اٹھتی ہے. لوگ اس آیت کا ظاہری ترجمہ لے کر کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں. پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق. یہ پاکیزہ مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. ان کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق. یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ چلیے ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں پہلے، اور پھر آگے تفصیل سے اس سے ریلیٹڈ جو کوشچنس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی اور دوسرے تفاسیر کے مطابق یہ آیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائے گئے جھوٹے الزام یعنی کہ افک کے واقعے کے بعد نازل ہوئی. کچھ لوگوں نے جن میں قصداً مشرکین تھے اور کچھ کمزور ایمان والے بھی شامل ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدکردار ہونے کا الزام لگایا، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں. تب اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے اس الزام کا انکار کیا اور اس خوبصورت انداز میں انکار کیا، اس خوبصورت انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا دفاع کیا کہ جس کے بعد کوئی سوال کی گنجائش، کسی غلط خیال کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. اسی بات سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن کی پاکی کی گواہی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، کہ جن پر لگائے گئے بہتان اور تہمت کا جواب رب کائنات نے دیا اور فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یعنی کہ یہ پاکیزہ مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. آئیے اس آیت کی مفہوم کو بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آلٹرنیٹلی ہم ان سوالات کے جواب کو اچھے سے سمجھ سکیں جو ہم سے کیے گئے ہیں. یہ آیت بیسیکلی کسی شرعی حکم کے طور پر نہیں بلکہ طبعی ملان یعنی کہ نیچرل انکلینیشن اور انسانی فطرت کے اصول کو بیان کرتی ہے. ہر شخص کی طبیعت جیسی ہوتی ہے اس کی رغبت بھی ویسے ہی شخص کی طرف ہوتی ہے. نیچرلی ایسا ہی ہوتا ہے. بدکردار لوگ بدکردار لوگوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں، پاک لوگ پاک لوگوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. isn't it؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ود ایگزامپل. مان لیجیے کوئی ایسی عورت ہیں جو نیک ہیں، دیندار ہیں، جنہیں پردہ کرتی ہیں، جو باپردہ رہتی ہیں، جو باحیا ہیں. وہ اپنے لیے کیسا شوہر چاہیں گی؟ یقیناً ویسا ہی شوہر چاہیں گی جو نیک ہو، دیندار ہو، باحیا ہو، اچھے کردار والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، ہے کہ نہیں؟ اور آن دی ادر ہینڈ ایک ایسی عورت ہیں جو پردہ نہیں کرتی، جو پردے کو اولڈ فیشن سمجھتی ہیں، جو مکس گیدرنگ میں جاتی ہیں، جو کانسرٹس میں جاتی ہیں، جو شارٹس پہننا پسند کرتی ہیں، جنہیں نقاب سے نفرت ہوتی ہے، جو اسے پرانے زمانوں کی عورتوں کا کام سمجھتی ہیں. اب وہ کیسا شوہر چاہیں گی؟ وہ یقیناً ایسا ہی شوہر چاہیں گی جو ان کی اس آزادی کو سلب نہ کرے. isn't it؟ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایک اوپن مائنڈڈ بندہ چاہیے
کہ پرانے زمانے والے خیالات نہ ہوں، پرانے خیالات نہ ہوں. یہ قرآن تو تب کی بات تھی، اب تو بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ انسان بدلتا ہے. ہمیں شارٹس پہننا ہے تو وہ ایسے ہی شوہر چاہیں گے کہ انہیں وہ شوہر، اگر وہ مکس گیدرنگ میں جا رہی ہیں، کسی کانسرٹ میں جا رہی ہیں، بوائے فرینڈس بنا رہی ہیں تو شوہر روکے نہ. وہ شارٹس پہننا چاہ رہی ہیں تو شوہر روکے نہ. تو یہ بات ہو رہی ہے نیچرل انکلینیشن کی، کہ ہم جیسے ہیں ہماری خواہش بھی ویسی ہی ہوگی، ہمارا رجحاؤ نیچرلی ادھر ہی ہوگا. جیسے ہم خود ہیں ویسا ہی شخص ہم چاہیں گے کہ ہمیں ملے، ہے کہ نہیں؟ تو اس آیت کا تعلق فطرت سے ہے، نہ کہ شریعت یا نکاح کے رول سے. اب آتے ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فرعون کے رشتے کے جواب پر. پہلی بات تو یہ کہ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کے نکاح میں گئیں، اس وقت وہ ایمان نہیں لائیں تھیں. کئی روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اور ساحر جھک گئے، تب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون غالب آیا؟ جواب دیا گیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. تب انہوں نے ترنت کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی. یعنی کہ نکاح کے وقت وہ مسلمان نہیں تھی، انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت شریعت میں مسلمان اور کافر کا نکاح منع نہیں تھا. یہ رول بعد میں لاگو ہوا، پہلے وقت میں ایسے نکاح چل جایا کرتے تھے. یہ حکم صلح حدیبیہ کے وقت آیا جب سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. مسلمان اور مشرک کے درمیان نکاح کی اجازت ختم، جو نکاح ہو چکے وہ بھی ختم. تو اس وقت مسلمان اور کافروں کے درمیان نکاح کی اجازت تھی، تو ایمان لانے کے باوجود بھی وہ اسی وجہ سے فرعون کی زوجیت میں تھیں. I hope and pray کہ I am able to keep my points انشاءاللہ. اب آئیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے ریگارڈنگ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات کی طرف چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یعنی اللہ نے مثال دی ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. وہ دونوں نبی کی بیویاں تھیں لیکن ایمان نہیں لائیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا وہ زانی ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ بد کردار ہو سکتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب ہے نہیں، ہرگز نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کسی بھی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا. اور یہ قول صرف ان کا قول نہیں ہے بلکہ امت کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کسی غلط یا فحش کام میں مبتلا نہیں ہو سکتی. جب قرآن میں آتا ہے نا کہ فخانتہما، ان دونوں بیویوں نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی، تو تفسیر مظہری میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 92 میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کی خیانت کرنا، ان کا یہ خیانت کرنا دین اور عمل کے لائن سے تھا، نکاح یا شرعی وفاداری میں نہیں. یعنی انہوں نے کفر کیا لیکن زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، اپنے شوہر کو جیسے لائک ایز اے بیوی دھوکہ نہیں دیا. فقہ نوازل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1024 میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ اپنے کافر بیویوں کو چھوڑ دیں، جیسے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرعون کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس دور میں کافر اور مسلمان کا نکاح جائز تھا. ایک آخری بات جس کے بعد انشاءاللہ ول اینڈ دس ویڈیو، کہ کفر جو ہے نا یہ باطنی امر ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، یہ اس بندے اور اللہ کے درمیان ہے کہ نہیں، وہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا. اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو صرف اس بنیاد پر ہم اس سے نفرت نہیں کرتے کہ وہ کافر ہے. نیچرل اس سے کوئی گھن یا نفرت نہیں محسوس ہوتی کہ وہ کافر ہے. بہت سے ایسے کافر ہیں جن کے سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، لوگ انہیں عزت دیتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، ہے کہ نہیں. لیکن زنا اور بدکردار، زانی اور بدکردار شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہے. پوری سوسائٹی کوئی اگر جان جائے کہ یہ زانی ہے، یہ بدکردار شخص ہے، تو نیچرلی سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اس کے پاس چاہے جتنا مال ہو، چاہے جتنی دولت ہو، وہ چاہے جتنا ہی کامیاب بندہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بدکردار ہے، وہ زانی ہے، تو لوگ اس سے نفرت محسوس کرتے ہیں. لوگ ویسا نہیں بننا چاہتے، لوگ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے. سو فائنلی وی کم ٹو اے کنکلوژن کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں کافر تو تھیں مگر بد کردار نہیں تھیں.
So on this note, we'll end this video. I hope this was a beneficial one. Jazakillahu khairan kaseera.